نال گھن جلو دو بسان روترے کاران نال ٹور پین جتھا نماز دا ٹائم تھی گئے کہ دوستو بزرگو روکو نماز کا ٹائم ہے انہیں کسی روکو ہے تو ول تبلیغی ہے تو آپ کو تو آدھیا سے اے رولا گھتے سی میں ول بساں روک گئے ول لتھا بیٹھا ہوئے ول وضو پیا کرے وضو تبلیغی دا کریں تو سا ڈٹھے تبلیغی دا وضو آپ پتہ ہی میں شک بات کرنے تبلیغی دا 16 منٹ لیندن وضو تے پونا گھنٹہ نماز تے کون سوا گھنٹہ لاوے وہ جو وضو 15 منٹ تک برات انتظار کی تھے 15 منٹ بعد والا نماز پڑھی اس والا چڑھ بیٹھے ولی میں ملتان تو بساں لنگھے دوستو بزرگوں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا سات لائے کھڑے وہ نماز نہیں تھی انہیں کمیاں پونا گھنٹہ تھا آگے کھپائے سے یکا رستہ تو کو ذلیل کرے سی ہکا ناراضگی چوئی کو کھڑا جو شادی ہے کیا ہے وہ جو نماز پڑھ انہیں کہ چلاؤ بساں پٹھا ونی سی او سو دے کدے کرایہ ہا یا نہ او کھڑے برات گئی بس عورتیں دا پردہ ختم گانے بجانے ہی میں جو برات گئی ہے تے میل کی کرو ٹپی ہے تے لگی ہے بس درخت وچ بس شادی بھی ختم برات بھی ختم اللہ نے کہا اگر میری نماز کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں تو تمہاری شادی کو شادی بنانے کے لیے میرے پاس کوئی انتظام نہیں مر جاؤ جہاں مر جاؤ آج بھی ہوش کرو قرآن کے دروازے پہ آ جاؤ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ ایک رات کی دلہن بیان کر رہی ہے یا رسول اللہ میرا خاوند تہجد کے لیے اٹھا کہو آمین اللہ سب کو تہجد نصیب فرمائے شادی والی رات کوئی گھوٹ کنوار نماز پڑھ دیں نماز پڑھیں تو برادری خوش تھی سی واہ واہ میں شجاباد ایک چھوکرے کا نکاح پڑھا تازہ چلا لاتے آیا ان کو ہار پوئی کھڑے ہوئے نوٹاں دے میں بھی شوہارے گھنٹے مسجد دروازے تے 100 سال برادری باروں وہ تبلیغی گھوٹ ہار پاتے نفلی کا پڑھے نکاح دے بعد بے بندے پوچھے کہاں ہے عبد المالک لاؤ بھائی دولہا کہاں ہے انہوں نے سورا میرے نال کھڑا بے بندے آ کر نفلی پڑھ جا پہ سہرے بناتے چاہ کہ ماشاءاللہ جڑا ہون نفلی پہ پڑھ دے این جماعت رے میں کو کھٹیا کھوا کی تھا یہ کھٹیا کھوا کی تھا یہ ہے مسلمان ہوتا تو یہ کہ خوشی میں سجدہ کرو تاکہ اللہ خوشی کو خوشی بنائے امام احمد بن حنبل کا رحمت اللہ علیہ ان کی بڑی بیٹی عالمہ حافظہ جب دلہن بن کے گئی تو شادی والی رات تہجد کی نفل میں 5 پارے قرآن پڑھا صبح کو اشراق کی نفل پڑھ کر بے تحاشا رو رو کر اپنے مستقبل کے لیے دعا کر رہی ہے سیرت بغداد والا لکھتا ہے ساس صاحبہ نے دروازے کو دستک دی اندر سے احمد بن حنبل کی عالمہ صاحبہ بیٹی نے پوچھا کون کہنے لگی میں تیری ساس صاحبہ ہوں دروازہ کھول دلہن نے پوچھا کیوں کہتی ہے سنان سے بصرہ سے کوفہ سے عورتیں آئی ہیں لڑکی عالمہ حافظہ ہے قاریہ ہے وہ برات دیکھنا چاہتی ہے لڑکی کو امام احمد بن حنبل کی بیٹی نے کہا میں دروازہ کھولتی ہوں باہر آتی ہوں چہرہ دکھاتی ہوں لیکن ذرا اعلان کر دو شادیوں میں اکثر عورتیں بے دین بے پرد بے نماز ہوتی ہیں میں بڑے امام عالم کی بیٹی ہوں اللہ کی قسم 7 برس کی عمر سے لے کر اب تک نہ میں نے کسی بے نماز عورت کا چہرہ دیکھا نہ کسی بے نماز عورت نے میرا چہرہ دیکھا بے نماز عورتوں کو الگ کر دو میرے ساتھ نمازی عورتیں ملاقات کریں ساس صاحبہ نے اعلان کیا وہ عورتیں اب پاکستان والی نہیں تھیں اس وقت امام و ولیوں کے دور کی عورتیں تھیں انہوں نے کہا غلطی تو ہمارے میں ہے ہم لڑکی کو دیکھیں گی مسائل پوچھیں گی اسی وقت توبہ کر کے عورتوں نے وضو کیا نوافل پڑھی امام احمد بن حنبل کی بیٹی باہر آئی 3 دن 3 رات تک ملاقات چلتی رہی بات چلتی رہی 3 دن کی ملاقات میں دلہن نے 700 بے نماز عورت کو تہجد کا پابند بنا دیا نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے نبی کی سیرت نماز ہے باتیں کر رہا تھا حضرت حنظلہ کی بیوی کہتی ہے یا رسول اللہ میرا خاوند تہجد کے لیے اٹھا ضروری غسل کی حاجت تھی میں نے پانی بھر کر پیش کیا صابن کی طرح مٹی بنا کے پیش کی میرے خاوند نے غسل شروع کیا کہو غسل کے 3 فرض ہیں کتنے یہ تبلیغی بیٹھے ہوں گے ان سے یاد کرو غسل کے 3 فرض ہیں میرے خاوند نے طہارت کی 3 دفعہ کلی کی 3 دفعہ ناک میں پانی دیا ابھی اس کا خیال تھا پانی اٹھا کر اپنے بدن پہ پانی ڈالے جس دلہن میری چادر مجھے دے میرا کرتا مجھے دے میری زرہ مجھے دے میری دستار مجھے دے میری تلوار مجھے دے
پانی کی مشکیزی مجھے دے، اب تو جاتے ہیں میں قدا سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا نے لایا تو۔ کہتی ہے یا رسول اللہ میں اس کو دیکھتی ہوں، تو میرا ایک رات کا دولہا، میں تیری ایک رات کی دلہن، نہ تو نے جی بھر کے مجھے دیکھا نہ میں نے تجھے دیکھا، غسل تو کر لے، ضروری غسل ہے، فرض غسل ہے۔ کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے او میری دلہن، رب کعبہ کی قسم مجھے نہ تیرے ساتھ نہ ماں باپ کے ساتھ کسی کے ساتھ اتنی محبت نہیں جتنی محمد عربی کے ساتھ محبت ہے۔ زندگی نے وفا کی تو غسل کریں گے، اتنی دیر میں نبوی صف سے رہ نہ جاؤں، جو آ گیا سو آ گیا، جو رہ گیا سو رہ گیا، مجھے اجازت دے، میں زیادہ بات نہیں سنتا۔ کہتی ہے آقا میں اپنے دولہا کو دیکھتی تھی، وہ آپ کی طرف دیکھتا تھا، اسی لیے تو اقبال کہتا ہے درد مندوں سے نہ پوچھ، درد مندوں سے نہ پوچھ، درد مندوں سے نہ پوچھ، کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ بات یہ کر رہا تھا، چیونٹی سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہے، یاد ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی چیز مانگ، کہتی ہے مجھے ضرورت، مجھے ضرورت۔ سلیمان علیہ السلام حیران ہو رہے ہیں۔ تفسیر والا لکھتا ہے، فرمایا لا بد اطلبی منی حاجتک، ضرور کوئی چیز مانگ۔ کیڑی چیونٹی کہتی ہے اللہ کے نبی تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کسی بدکار کے گناہ پر اتنا غصے میں نہیں آتا جتنا اللہ اس بات پر روٹھ جاتا ہے آپ چلے جائیں گے، میرا رب یوں نہ کہے او کیڑی او چیونٹی روزانہ تو بن مانگے میں رزق کے ڈپو چلاتا رہا، آج میرا نبی مل گیا تو ہاتھ پھیلا رہی تھی، اللہ روٹھ نہ جائے مہربانی کرو۔ سلیمان علیہ السلام اصرار کرتے ہیں، کیڑی انکار کرتی ہے، آخر فرمایا نہیں کوئی چیز مانگ اللہ کرم کرے گا۔ تفسیر والا لکھتا ہے چیونٹی نے کہا جناب میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، آپ توحید کے مجاہد مبلغ ہیں، اگر آپ دے سکتے ہیں تو مجھے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ فرمایا مانگ کیا؟ کہنے لگی زد فی عمری وفی رزقی، کہتی ہے جناب اگر آپ دے سکتے ہیں تو دو چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ نے جو میری عمر کی حد مقرر کر دی ہے، سلیمان نبی آپ اپنی منشا سے ایک دن میری عمر کا بھی بڑھا دیں، ایک دن کا رزق بھی آپ دے دیں۔ بتاؤ مواحدو نبی عمر بڑھا سکتے تھے، رزق بڑھا سکتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام نے فوراً جبین جھکا دی، یا اللہ یہ چیونٹی بھی بڑی ہوشیار ہے، بڑی خطرناک ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو چیونٹی کو بھی رب سمجھ آتا ہے۔ آج مولوی نے لوگوں کو سکھایا ہوا رب ہماری سنتا نہیں، پیروں کی موڑتا نہیں، میں نے یہاں سے بات شروع کی، کہو رب سب کی سنتا ہے، سب کی۔ یہ دین پور شریف ہے، میں وہاں گیا دعا کرانے کے لیے، اب بھی جاؤ، اللہ اکبر۔ میں نے کہا میاں عبدالہادی صحیح کو صحیح دعا کرو، فرمانے لگے نہیں صحیح میرا تو بدن کمزور ہے، میں چل پھر نہیں سکتا، لولے لنگڑے معذور کی کیا دعا ہے، آپ واز کرتے ہیں لوگوں کو قرآن سناتے، میں نے کہا نہیں حضرت دعا کرو۔ جیل میں مجبور کی تم، کیا جملہ فرمایا دین پور والے کتب میاں عبدالہادی نے، اچھا صحیح تو صحیح پنو میں رب کنو پندا، اللہ اکبر، میں پندا پندا، ہاتھ بھی کانپتے گئے، آنکھوں سے آنسو بھی برستے گئے۔ ولی کہہ رہا میں رب سے بھیک مانگتا ہوں، یہ رب سے بھیک مانگنے والے ہیں، ہمیں بھی روٹھے رب کو منانے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ سب کی سننے والا کون ہے؟ بات نمٹائیں، دونوں باپ بیٹا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف بنا کر مزدوری مانگ رہے ہیں، ربنا، اب پکارنے کا ٹائم آ گیا ہے، سب کہو، بلند آواز سے کہو، سب کہو۔ ربنا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پیرانا، مرشد کامل، یہی ترجمہ ہے۔ یا رسول اللہ مدد، یہ ترجمہ ہے۔ یا علی مدد، مولا علی مدد، ترجمہ ہے۔ بلکہ کیا کہا؟ ربنا، کیا کہا؟ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا کیا ہے؟ یہاں ہمارے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رو رہے تھے، شاہ جی نے کہا لوگوں بات سنو، دعائیں تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی مانگی، بڑی مانگی،
بڑی مانگی، قرآن بھرا ہوا ہے بابا ابراہیم کی دعا سے۔ شاہ جی رو کر فرما رہے تھے مجھے کہنے دو، بیت اللہ شریف کی تعمیر عمارت مکمل کر کے مزدوری میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اس دعا سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خزانے کی روح کو لوٹ لیا۔ یہ شاہ جی کے جملے ہیں۔ ربنا کہہ دو، یا اللہ میرے بدن کے پسینے کو دیکھ، میرے کپڑے تربتر ہیں، میرے اسماعیل بیٹے کی تھکن تھکاوٹ کو دیکھ، گرد و غبار پڑا ہے، مزدوری مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہو؟ وَبْعَثْ فِيهِمْ، اب پڑھو بات ختم ہوگی۔ وَبْعَثْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں بھیج، خطیب بھیج، امام بھیج۔ کیسا خطیب؟ یا اللہ ہر نبی رسول اپنے علاقے موضع کا خطیب، اب وہ خطیب بھیج جو نبیوں کا خطیب، رسولوں کا خطیب، دونوں جہانوں کا خطیب، بیت اللہ کی ٹھاٹھ اور عظمت کے مناسب خطیب بھیج، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، تاج الانبیاء۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے جب ابراہیم علیہ السلام آخری رسول کو مانگ رہے تھے، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ اللہ نے کہا ابراہیم خلیل اللہ، یہ جو تم آخری رسول مانگ رہے ہو یہ تو بڑی دولت مانگ رہے ہو بیت اللہ کی مزدوری میں۔ خلیل اللہ ٹھیک ہے تم نے بیت اللہ بنایا، قیامت تک طواف ہوں گے، اللہ کی توحید کی صدائیں گونجیں گی، بیت اللہ کی تعمیر کی مزدوری میں بخت مانگ، تخت مانگ، حکومت مانگ، کرسی مانگ، شاہی مانگ، تاج مانگ، تخت مانگ، سونا مانگ، چاندی مانگ، عہدہ مانگ، ریاست، جو کہے گا میں دوں گا۔ لیکن یہ جو تو آخری رسول مانگ رہا ہے یہ محمد عربی تو اللہ کا محبوب ہے۔ سب بولو ہمارا نبی اللہ کا، اللہ کا اپنا محبوب بھی کسی کو دیا جاتا ہے؟ آپ کا دوست اور میں دخل دینے لگوں آپ کہیں گے مولوی صاحب میرا خرچ ہوا پڑا ہے، میرے دوستی میں دخل دیتے ہو۔ ابراہیم کو اور چیز مانگ، اپنا محبوب بھی کسی کو دیا جاتا ہے؟ آگے مانگنے والا خلیل اللہ تھا۔ جب جبریل امین نے آ کر کہا، فرمایا جبریل مہربانی کرو ایک طرف ہو جاؤ، یہ خلیل اور جلیل کا معاملہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنا محبوب بھی کسی کو دیا جاتا ہے؟ یا اللہ تو کہتا ہے اپنا محبوب بھی کسی کو دیا جاتا ہے؟ یہ بتا تیرے عشق میں، تیری یاری میں اسماعیل جیسے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی جاتی ہے؟ میرا اللہ بتا دے 1.25 لاکھ نبیوں رسولوں میں سے تیری یاری میں کسی نے چاند اور سورج سے حسین اسماعیل جیسے بیٹے کو ذبح کیا ہو تو میں دعا سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں۔ یا اللہ تیری یاری میں اسماعیل کو ذبح کر سکتا ہوں تو تو بھی ہمیں اپنا محبوب محمد عربی دے سکتا ہے۔ جب دلیل پیش کی فرمایا تیاری کرو، یا اللہ رسول بھیجنا، کہاں سے بھیجوں؟ منہم، پڑھو من ان میں بھیج، ان میں سے بھیج۔ یہ تفسیر والے بیٹھے، ان میں جواب آیا تیاری کرو جیسے مانگنے والے نے مانگا، لقد جاءکم رسول، مانگنے والے نے کہا ان میں سے بھیج، آ گیا تمہارے پاس رسول، تیاری کرو اس کی سیرت کو اپنانے کی، تیاری کرو محمد عربی کی سنت کو اپنانے کی، تیاری کرو نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی، تیاری کرو نبی کی سنت اور شریعت کا جھنڈا بلند کرنے کی۔ آ گیا تمہارے پاس رسول۔ یا اللہ کہاں سے آیا؟ مولوی تو صبح سپیکر میں کہہ رہا ہے نبی نور من نور اللہ، یا اللہ تو فیصلہ کر تو نے کہاں سے بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے مولوی گڑبڑ کر سکتا ہے، ضد میں آ کر غلط بول سکتا ہے، قرآن کل بھی سچا، آج بھی سچا، قیامت تک، قیامت کے بعد وہ کہتا ہے من نور اللہ۔ قرآن کہتا ہے آ گیا تمہارے پاس رسول من انفسکم، سب پڑھو من قرآن سچا ہے یا قوالی سچی ہے؟ قرآن کہتا ہے رسول من انفسکم، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، آمنہ کا لال، صاحب کمال، من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اسی لیے بات سنو، ہم کسی محفل نعت، کسی غزل، نظم، دوہڑے، بینٹ، باجا، تبلہ، سرنگی، قوالی کی عجمی آواز اور تبلے اور بینٹ باجا کی تھاپ پر نبی کو نہ مانیں گے، نہ بیان کریں گے، نہ سنیں گے۔ ہم محمد عربی کو مانیں گے اللہ کے قرآن میں، محمد عربی کی زبان میں۔ آج نہیں مانو گے، کل قیامت میں دیکھو گے
میں نے بخاری شریف کے شفاعت کی باب پڑھی ہے، شفاعت کے باب کی حدیث پڑھی ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ میں نے حدیث پڑھی، یہ تڑپ جاتے ہیں علماء۔ حضور فرماتے ہیں مجھے مانو قرآن حدیث کے مطابق، مجھے اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ علام الغیوب صرف اور صرف کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ مسجود کون؟ مشکل کشا کون؟ ساری مخلوق کا داتا کون؟ حاجت روا کون؟ آج نہیں مانو گے تو کل قیامت میں دیکھو گے۔ اٹھاؤ بخاری شریف شفاعت کا باب پڑھو، صرف اور صرف قرآن حدیث کی بات سے نبی سمجھاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میدان قیامت میں گرمی ہوگی، سورج کی تپش، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ جب آپ یہ بیان کر رہے تھے تو اما عائشہ صدیقہ کی چیخیں نکل گئیں، یا رسول اللہ سب ننگے ہوں گے؟ فرمایا عائشہ حمیرہ سب ننگے ہوں گے، جس طرح کڑاہ میں تیل میں بیسن پکوڑے کی طرح تڑپ رہا ہوتا ہے، اسی طرح لوگ گرمی میں تڑپ رہے ہوں گے۔ کسی کو کسی کے جسم کی طرف، کسی کو کسی کے جسم کی طرف دیکھنے کی جرأت طاقت نہیں ہوگی۔ لوگ وفد بنا کے نبیوں کو منت کریں گے، آدم تو ہمارا ابا ہے، سفارش کر۔ تڑپ رہے ہیں، پھڑک رہے ہیں، جنت ہو جنت ہو، جہنم ہو جہنم ہو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ جلال میں ہے، قہاریت میں ہے۔ اعلان ہو رہا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين۔ آج کرسی اور اقتدار کے نشے میں قرآن کو بھونکنے والوں، تمہارے لاہور کے وزیروں نے شراب کے لائسنس جاری کیے۔ اللہ خوش رکھے ہائی کورٹ کے ججوں کو، جس ہائی کورٹ نے کہا خبردار، پاکستان کے وزیروں نے کہا شراب خانے کھولو، مسلمانوں کو شراب کے پرمٹ لائسنس، ہائی کورٹ نے کہا نہیں، مسلمانوں کے ملک میں شراب خانے نہیں کھول سکتے۔ پاکستان کی موجودہ وفاقی کابینہ نے کہا عورت اگر زنا میں پکڑی جائے 4 گواہ ہوں تو عورت کو سزائے موت نہیں ہوگی۔ قرآن کی بغاوت۔ اللہ خوش رکھے علماء دیوبند کو، جنہوں نے اسمبلی میں احتجاج کیا، تحریک کی، گورنمنٹ نے اپنا آرڈیننس واپس کیا۔ آج قرآن کو بھونکنے والے وزیروں، انگریزی تعلیم کے متوالوں، کل میدان قیامت میں ننگے ہو گئے۔ اللہ کہے گا کرسی کے نشے میں میرے قرآن کے مدرسوں کے خلاف، مسجدوں کے خلاف، قرآن کے قانون کی بغاوت کرتے تھے، اب بتاؤ میدان قیامت میں تم ننگے ہو، اب ملک کس کا ہے؟ اب حکومت کس کی ہے؟ اب روب کس کا ہے؟ اب آرڈیننس کس کا ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار۔ نبی جواب دے دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں سارے نبی مل کر کہیں گے اس محمد عربی کو تلاش کرو، آج اللہ کے غضب کو قہر میں رحمت میں تبدیل کرا سکتا ہے، تو کہو رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ حضور فرماتے میری سواری آئے گی، میرے دایاں بایاں ابو بکر عمر عثمان علی ہوں گے، جنت البقیع میں جتنے مدفون ہیں، خواہ قاری فتح محمد پانی پتی ہے، خواہ محمد زکریا تبلیغی جماعت کا قائد ہے، خواہ عبد الغفور مسکین پوری دیوبندی ہے، بدر عالم مہاجر مدنی دیوبندی ہے، احمد علی لاہوری کا بیٹا دیوبندی ہے، یہ سارے نبی کی سواری کے ہمراہ ہوں گے۔ رحیم یار خان کے لوگوں، رب کعبہ کی قسم، کوئی وزیر، کوئی امیر، کوئی خطیب اس ٹھاٹ سے، کوئی دولہا اپنی برات میں اس ٹھاٹ سے نہیں آ سکتا، کہو جس ٹھاٹ سے محمد عربی تشریف لاتے ہیں۔ آج نبی کے منگوانے کو مولویوں نے سستا کر دیا، میلاد کی جلیبیوں میں ختم بنا کر نبی کو منگوایا، کہو جھوٹ ہے، غلط ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کرو، کوئی مولوی پیر محمد عربی کو رحیم یار خان میں منگوا سکتا؟ نبی یہاں آتے، ساری دنیا جائے تو کہاں؟ بولو کہاں؟ جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پر، وہ جاتے ہیں، وہ در در نبی کو بلاتے نہیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری سواری آئے گی، میدان حشر میں تڑپتے ہوئے لوگ میری سواری کو دیکھ کر یوں چمٹ جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں خطرے میں اپنے مرکز کو چمٹ جاتی ہیں۔ لوگوں کی چیخ و پکار، پسینے کی نہروں کو دیکھ کر میں محمد عربی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سجدہ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ بے نمازیوں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا، روٹھے رب کو منانے کا قیمتی نسخہ کیا ہے؟ بولو سجدہ۔ کیا ہے؟ نماز۔ حضور فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا،
اب یاد کر کے جاؤ، علماء بیٹھے ہیں، ابھی ابھی بخاری شریف حدیث لاؤ، میں شفاعت کا باب کھولتا ہوں۔ او پیروں کی درباروں پر سجدہ کر کے اپنے سجدوں کو تباہ کرنے والوں، گھوڑے کو سجدہ کرنے والوں، پیر سائیں کے قدموں پہ جبین رکھنے والوں، تازیہ تبوت کو پکارنے والوں، آج نہیں مانو گے، کل قیامت کے میدان میں سب نبی، سب امتی، سب مرد عورتیں دیکھیں گے جو سجدہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، یہ ساجد مصطفیٰ ہے، جس کے آگے سجدہ کر رہا ہے وہ مسجود اللہ ہے۔ حضور فرماتے میں اتنا روؤں گا۔ حضرت احمد لاہوری فرماتے تھے کسی لاڈلے سے لاڈلے اکلوتے پیارے بچے کے رونے پر اماں جلدی دوڑ کر اس بچے کو جھولی میں نہیں ڈالتی جتنا محمد عربی کے رونے پر اللہ کی رحمت کا دریا موج میں آتا ہے۔ حضور روئیں گے، اللہ فرمائیں گے میرا محبوب ارفع راسک، آج تو محمد عربی اگر نہ روتا میں ان لوگوں کی کھوپڑیاں جہنم کی آگ سے ٹھیک کر دیتا جن کو میری توحید سمجھ نہیں آتی تھی، میرے بھائیوال بناتے تھے، یا اللہ یا رسول اللہ مدد، یا اللہ یا غوث العظم دستگیر، یا علی مدد، یا پنجتن پاک، یا غازی عباس، میرا محبوب محمد عربی تو مجھے بڑا پیارا ہے، تو میرا لاڈلا ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا مسعود ہے، تو میرا مطلوب ہے، تو میرا مقصود ہے، آمنہ کلال آج تو نہ روتا میں ان کی کھوپڑیاں جہنم کی آگ سے جلا کر ٹھیک کر دیتا، لیکن تو رو پڑا، اب میں کرسیاں لگاتا ہوں، ترازو لگاتا ہوں، اب میں شفاعت کا باب کھولتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ تسلی دے گا، میرے آنسو رکیں گے، میں ختم نبوت کی جبین اٹھاؤں گا، پورا نقشہ جبریل امین نے کھینچ کر دیا، اللہ کرسیاں منگوائے گا۔ کیا منگوائے گا؟ یہ کرسیاں قاضی صاحب نے علماء کے لیے رکھی، تم سٹیج بناتے ہو، اللہ نے خطیبوں نبیوں کے لیے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ رحیم یار خان کے لوگوں، تم کراچی لاہور سے فرنیچر کا مستری منگواؤ، کروڑ روپیہ لگاؤ، وہ ایسا صوفہ سیٹ کرسی نہیں بنا سکتا جیسے ہیرے یاقوت کی کرسیاں اللہ نے بہشت میں نبیوں کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ کرسیاں لگ جائیں گی، 1.25 لاکھ انبیاء قطاروں میں ہوں گے، فرشتہ آواز دے گا یا آدم اجلس علی کرسیے کا، یا نوح اجلس علی کرسیے کا، یا لوط، یا ادریس، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اجلس اجلس علی کرسیے کا۔ یہ حدیث سنو اور تڑپ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کل نبی متکئ علی کرسیہ یوم القیامہ، ہر نبی آواز سنتا جائے گا، اعلان سنتا جائے گا، کرسی پہ بیٹھ جائے گا۔ جیسے محمد عربی کی ختم نبوت اعلیٰ فرمایا میری کرسی بھی، اب تم سو گئے، میری کرسی بھی، میری کرسی بھی، فرما الا انا قائم عند کرسی، میں محمد عربی نہیں بیٹھوں گا، میں اپنی کرسی کو پکڑ کر میدان حشر میں کھڑا رہوں گا، مجھے فرشتہ آواز لگائے گا، مولوی کی طرح نہیں یا نبی یا محمد، نہیں نہیں، فرشتہ مجھے آواز دے گا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آمنہ کے لال تم بھی ختم نبوت کی کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب ہم استاد کے پاس حدیث پڑھ رہے تھے، ہمارا استاد رو رو کر وہیں گر گیا، کہتا ہے کیسی حدیث پڑھ رہے ہیں شفاعت کے باب میں؟ حضور فرماتے سب نبی اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں، میں محمد عربی میدان قیامت میں کرسی کو پکڑ کر کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا تم نے قرآن میں نہیں پڑھے گا، تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، وہاں منظر یہ ہوگا۔ کیا منظر ہوگا؟ وجات کل نفس معها سائق و شہید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس طرح رحیم یار خان کا جج، سیشن جج سول کورٹ میں، سیشن کورٹ عدالت میں بیٹھا ہوتا ہے، پولیس ملزم کو لاتی ہے، کیس ساتھ ہے، مثل کے کاغذات ساتھ ہے، جج فیصلہ بولتا ہے، پولیس فوراً ملزم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دیتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ میں میدان قیامت میں کرسی پر نہیں بیٹھوں گا، کیوں؟ نبیوں کی امتیں چالان ہو رہی ہوگی، میں محمد عربی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا، کہیں کہ میرا مواحد امتی بھی جہنم کو چالان نہ ہو جائے۔ ہر طرف دیکھوں گا، اپنی امت کو جہنم سے آزاد کراتا جاؤں گا، مواحدوں کو جنت میں داخل کراتا جاؤں گا۔ یہ ہیں ہمارے نبی،
اسی لیے مولانا عبدالشکور دین پوری کو رحمت اللہ علیہ، آپ کے اشتہار میں ہماری جماعت کا نام ہے مجلس علماء اہل سنت، یہ مولانا عبدالشکور دین پوری کا قافلہ ہے، سب اس جماعت کے ممبر بنو۔ مولانا دین پوری رات کے اس وقت 1-2 بجے ایک جملہ کہتے تھے، مولانا کہتے تھے لوگوں سنو ہم سے، نبی کو ہم کتنے پیارے ہیں، امت کتنی پیاری ہے، اللہ کی قسم کسی باپ کو اماں کو بچے اتنے پیارے نہیں جتنی محمد کو امت پیاری ہے۔ مولانا عبدالشکور دین پوری درد میں سوز میں بھرا ہوا جملہ کہتے تھے، لوگوں ماں باپ عالم ہوں، حافظ ہوں، زاہد ہوں، صالح ہوں، عابد ہوں، نیک ہوں، نمازی ہوں، حاجی ہوں، اولاد میں سے کوئی بیٹا برا نکل پڑے، خدا نہ خواستہ دعا کرو اللہ میری آپ کی اولادوں کو صالح بنائے۔ جیسے یہ قرآن حدیث کے بچے بیٹھے ہیں، اللہ میری آپ کے اولاد کو قرآن حدیث کا نافل نصیب فرمائے۔ مولانا دین پوری سوز میں بھرا ہوا جملہ کہتے تھے، لوگوں خدا نہ خواستہ نیک ماں باپ کا کوئی بچہ برا نکل پڑے، زنا کرتا ہوا، شراب پیتا ہوا، ڈاکہ ڈالتا ہوا، قتل کرتا ہوا بیٹا پکڑا جائے، صبح کو باپ بازار میں چل پڑے، کوئی کہے حاجی صاحب مولوی صاحب تیرا بیٹا برے کام میں پکڑا گیا، مولانا دین پوری فرماتے تھے بیٹے کی برائی کو سن کر باپ کی گردن شرم سے جھک جاتی ہے۔ مولانا دین پوری فرماتے تھے لوگوں اللہ نے ہمیں نبی کیسا دیا، اس محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر اتنا VCR نہ دیکھو، اتنا ڈش انٹینا چلا کر ننگی فلمیں نہ دیکھو، اتنا سود نہ کھاؤ، اتنا شراب نہ پیو، اتنا زنا نہ کرو، اتنا شرک نہ کرو، اتنی ماں باپ کی بغاوت اور بے ادبی نہ کرو، اتنا گانا نہ سنو، اتنا سود نہ کھاؤ۔ مولانا دین پوری فرماتے تھے برے بیٹے کی برائی کو سن کر باپ کی گردن شرم سے جھک جاتی ہے، کہیں تمہاری برائیوں کا علم گنبد خضرا والے کو نہ ہو جائے، نبی کی گردن شرم سے نہ جھک جائے، امت کیسی اور نبی کیسا۔ مولانا فرماتے تھے نبی کے کلمے کی لاج رکھو، اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا جس کے لیے نبی بھی ترستے گئے۔ اللہ مجھے آپ کو نبی پاک کی سیرت صورت سنت نصیب فرمائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اتنی گرمی میں آپ کے شوق میں میں بولتا رہا، آپ میرے لیے دعا کریں گے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ جامعہ قادریہ اسی میں ہم پڑھتے رہے، یہاں آپ کے مجمع میں ہوں گے، قاری عظیم بخش صاحب وہ یہاں پڑھتے رہے، اب جہاں جاؤ قاری عظیم بخش کے شاگرد ہیں، اس قاری صاحب کے اس کے شاگرد ہیں، میں واز کر رہا ہوں یہاں سے پڑھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے چندہ دیا، یہ مدرسہ چل رہا ہے، جہاں جہاں میں تلاوت کرتا ہوں واز کرتا ہوں چندہ دینے والوں کو ثواب ہو رہا ہے کہ نہیں؟ قاری صاحب پڑھا رہے ہیں چاروں صوبوں میں، بیرون ملکوں میں شاگرد ہیں، ثواب ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو طلباء سے بھرا رکھے، اللہ سب جامعہ کو آباد رکھے۔ آپ اتنی گرمی میں اشتہار پڑھ کر اعلان سن کر آئے، مسجد کو بھر دیا، میدان کو بھر دیا، درود شریف پڑھیں سب حضرات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔